الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں چند انتہائی قیمتی اور نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات اور ایک نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک کی تقدیر پر، اللہ پاک کی تقسیم پر، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بن جاؤ، دنیا کے سب سے مالدار ترین انسان بن جاؤ گے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا، اس میں دونوں طرح کی کیفیتیں انسان پر آتی ہیں۔ واحد جنت وہ جگہ ہے جس میں پریشانی کا، غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور جہنم وہ واحد جگہ ہے جہاں خوشی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ لیکن جو تیسرا عالم ہے، جو عالم دنیا کہلاتا ہے، جس میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم دنیا ایسی دنیا اور ایسا عالم ہے کہ اس میں ملی جلی کیفیت انسان پر آتی ہے۔ انسان پر جہاں خوشی آتی ہے اور راحت آتی ہے، وہاں انسان پر غم بھی آ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اور جب انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اس کے بعد خوشیاں بھی آ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی غم یا پریشانی نہیں ہے، یا کبھی نہ آئی ہے یا نہ آئے گی۔ اور نہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور نہ دیکھ رہا ہوں، نہ کبھی دیکھوں گا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا ایسی جگہ ہے، اس میں انسان پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم بھی آ جاتے ہیں، اور غم مختلف صورتوں میں انسان پر آتے ہیں۔ کبھی انسان پر مالی پریشانی آ جاتی ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، کبھی انسان پر عزیز و اقربا، دوست احبہ کی جدائیگی کا غم آ جاتا ہے، کبھی انسان پر کوئی اور پریشانی، بیماری آ جاتی ہے۔ مختلف قسم کے غموم، مصائب، آلام اس دنیا میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیاب انسان کون ہے اور ایک صاحب ایمان کو تعلیمات کیا ہے؟
تو دیکھیں حالات تو جو اللہ پاک چاہیں انسان پر وہ آتے ہیں اور وہ آنے ہیں۔ اللہ پاک کے فیصلے ہر حال میں ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو تقدیر میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ وہ انسان جو اللہ پاک کے فیصلوں پر اور تقدیر پر راضی رہتا ہے، ایسا انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اور تقدیر پر راضی رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پر بھی، چاہے اچھی ہو یا بری۔ تقدیر میں جو اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، لیکن اگر انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ تو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ تو بجائے اگر اس پر انسان راضی رہے، انسان واویلا مچائے، خدا نخواستہ جزع فضع کرے اور مستقل طور پر اگر مگر کرے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ اگر اور مگر کی گردان اور واویلا مچانا یہ اس فیصلے کو واپس تو نہیں کر سکتا، یہ اس جو بات ہو چکی ہے اس کو ٹلا تو نہیں سکتا۔ لیکن نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو انسان اپنے آپ کو پریشان کرے گا، مستقل پریشانی میں رہے گا۔ دوسرا یہ اللہ پاک کے فیصلے پر شکوہ ہے، جس کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، ہر حال میں، کوئی بھی حالات آ جائے، جس طرح کے حالات آ جائے۔ لیکن جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان پر بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے، سانحہ آ جائے، کسی اپنوں کی جدائیگی کا غم آ جائے، صدمہ آ جائے، مالی حادثہ آ جائے، جانی پیش آ جائے، تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ پاک ایسے جملوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میری تقدیر اور میرے فیصلوں پر راضی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بس ایسا ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا، یا اگر وہاں نہیں جاتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ نہیں کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یا کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائے تم ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض ہے، یہ اللہ پاک کی تقدیر پر شکوہ ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی فیصلہ میرا ہے اور یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو چیز لکھی ہے انسان کو وہ پیش آ کر رہتی ہے۔ اور خاص طور پر اس بات کو عرض کرنے کا، اس موضوع کو عرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا جن حالات سے دوچار ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہم اور آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ویسے بھی یہ آپ حضرات درس حدیث میں علامات فتن اور علامات قیامت گزر رہی ہے، تو آپ نے علامات قیامت میں سنا کہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جس کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ سمجھ لیں۔ حدیث میں کتنی ساری علامتیں آئی ہیں، خاص طور پر جو علامات صغرا کہلاتی ہیں یا علامات یعنی متوسطہ کہلاتی ہے، اس دور سے تو ہم گزر رہے ہیں نا۔ خیانت کا دورہ ہے، بدکاری عام ہے، جھوٹ عام ہے، خیانت عام ہے، دھوکے بازی عام ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بیسیوں نشانیاں آپ کے سامنے حدیث کے درس میں آئی ہیں اور آ رہی ہیں۔ تو ویسے بھی یہ فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کا دور ہے، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ جو وبائی صورتحال اس سے چند ماہ قبل بھی گزری، اور یہ گویا اس کا ایک دوسرا حملہ ہے جس سے اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے۔
اور اللہ پاک کی طرف سے صورت حال ہے۔ اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ تم کتنی ہی ترقی کے دعوے کر لو، طاقتور بننے کی کوشش کر لو، ترقی یافتہ بننے کی کوشش کر لو، لیکن میں اگر کوئی فیصلہ کر لوں، میرے فیصلے کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بیماری آئی، یہ وبائی صورتحال ہے، کرونا ہے، جو بھی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اب تک اگر دیکھا جائے کوئی اس کو روکنے میں یا کوئی مؤثر اس کے توڑ آج تک نہیں ہو سکا۔ آگے واللہ عالم جو بھی صورت ہو سامنے آئے تو اللہ پاک دکھاتے ہیں، معمولی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے نا میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اور اس سے حادثے سے بچنے کے لیے یہ کر لوں گا، زلزلے سے بچنے کے لیے ایسی عمارتیں بنا لوں گا، فلاں چیز سے فائر پروف بنا لوں گا، لیکن ایسی چیز ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی اور کوئی اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ انسان کیا کر سکا ہے؟ چاند پر پہنچ گیا اور کیا کیا لکھا ہے کہ اتنی ترقی کر لی ٹیکنالوجی نے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاند پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس بیماری کے آگے خود بے بس ہے۔ روزانہ لاتعداد افراد اللہ پاک نے جن کی موت لکھی ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں ایک ایمان والا کیا کرے؟ اس کے لیے کیا تعلیمات ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں جیسے بھی حالات آئے، یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، صاحب ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہے، یہ ڈپریشن ہے ہی نہیں کوئی اسلامی، یہ تو غیروں کی ایجاد کردہ لفظ ہے۔ کیوں؟ صاحب ایمان ڈپریشن میں ہو ہی نہیں سکتا، جس کا تعلق اللہ پاک سے واقعی میں جڑا ہوا ہو، مضبوط ہو۔ یہ تو ہم اپنے کمزور اعمال کی وجہ سے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے بھی ڈپریشن کا لفظ اپنا لیا ہے اور اس کی دن رات گردان کرتے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ لیکن یاد رکھے جو صاحب اعمال ہو، تقوی والی زندگی گزارے، اس کے لیے ڈپریشن کوئی معنی نہیں رکھتا یا پریشانی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ پاک تقدیر میں لکھ لیتے ہیں اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ شام میں غالباً ایک مرتبہ یہ وبائی صورتحال جو ہے پھوٹ پڑی اور بڑی تعداد میں صحابہ جو ہے اس بیماری میں شہید ہوئے۔ یہ اردن کا علاقہ، شام کا علاقہ لکھا ہے۔ اب بھی اردن میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا جہاں مزار ہے، اس کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں جو اس بیماری کی لپیٹ میں آئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے اس شہر داخل نہیں ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ وہاں تو یہ طاعون یا اس طرح کی کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہے۔ مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، صحابہ کے لشکر کو لے کر اس شہر میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ مشورہ ہوا، صحابہ نے مختلف مشورے دیے، انصار سے ہوا، مہاجرین سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی کسی کے پاس ایسے موقع پر حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث یا فرمان ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے، وہ آئے اور کہا جی ہاں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کہیں پر وبائی صورتحال ہو اور یہ مرض پھوٹ پڑا ہو، پھیلا ہوا ہو، تو جو اس شہر میں پہلے سے موجود ہے وہ وہاں سے بھاگے نہیں، اور جو باہر ہے تو وہ اندر داخل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر نہایت خوش ہوئے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ بھئی ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے لیے کتنی واضح دیکھیں یہ حدیث آ گئی اس میں کہ دیکھیں اللہ پاک پر توکل اور اعتماد بھی ہو، اللہ پاک کے فیصلوں پر ایمان بھی ہے، اللہ پاک کی تقدیر پر رضامندی بھی ہے، لیکن انسان خود سے قصداً و ارادتاً جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل بھی نہ کرے جو تدبیر کے خلاف ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہوتی ہے تدبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تدبیر یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یا تدبیر یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ انسان خود سارے اسباب اختیار کر لے، جائز اسباب اختیار کر لے، فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دے، تو تدبیر ہوتی ہے اور ایک تقدیر ہوتی ہے۔ انسان نے ساری تدابیر اختیار کر لی، مثال کے طور پر اب جیسے موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو تدابیر ہے، جو ماہر دیندار ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی ماسک لگایا جائے، فاصلہ رکھا جائے، ہاتھوں کو صاف رکھا جائے، اور جو بھی یعنی ہدایات ہے، بہت اچھی، ٹھیک ہے بالکل، تو ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے بحیثیت صاحب ایمان کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، ہم تدابیر اختیار ضرور کریں گے، لیکن ہم نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑیں گے، پھر جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اگر باوجود تدبیر اختیار کرنے کے اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا ہے سامنے، مثال کے طور پر کسی کی یعنی زندگی پوری ہو گئی تھی، اب اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے، کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی ایسا ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ میں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں اس کا سبب بنا ہے، فلاں بنا ہے، فلاں بنا ہے۔ صاحب ایمان کیا کہے گا کہ یہ اللہ پاک کا فیصلہ تھا، میں نے اپنی تدبیر اختیار کر لی، لیکن ظاہری بات ہے زندگی موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، خوشی غمی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان ساری تدابیر اختیار کر لے، لیکن جو فیصلہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، جو تقدیر میں ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، تو بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے ہم تدبیر بھی اختیار کریں گے اور اللہ پاک پر توکل بھی کریں گے اور تقدیر پر راضی بھی رہیں گے۔ تقدیر کے معنی سمجھ گئے کہ تدبیر اختیار کرنا اور نتیجہ فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، اور جو پھر فیصلہ ہو اس پر دل اور جان سے راضی رہنا۔ تو یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، حالات جو بھی معاشرے میں ہو رہا ہے، صاحب ایمان اس پر پریشان نہیں ہوتا، پھر اس پر خاص طور پر ایک صورتحال بنا لینا، افواہوں کی صورتحال بنا لینا، اور اس طرح کے غلط پیغامات بھیجنا، سنی سنائے باتیں آگے بھیجنا، یہ صاحب ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اعمال والی زندگی اختیار کر لے۔ اب تک خدا نخواستہ اگر اللہ پاک کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے تو یہ تو اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے، بجائے اس کے کہ ہم خبریں آگے بڑھا رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں، کبھی ایک کے موت کی خبر دے رہے ہیں، کبھی کسی کے موت کی جھوٹی خبر دے رہے ہیں، کبھی جو ہے اعداد و شمار آگے دے رہے ہیں، تو بجائے اس طرح کی خبریں پھیلانے کے، اس میں دلچسپی لینے کے، خوف کی فضا بنانے کے، اس کا فائدہ نہیں، یہ ایک صاحب ایمان کا شیوہ نہیں۔ جو ہو رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، میں اپنی جائز تدابیر ضرور اختیار کروں گا۔ اب بعض اس میں کہتے ہیں بھئی یہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے، اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط ایمان ہو سکتا ہے کسی کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دریائے نیل کو خط لکھ رہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو جاری ہو جاؤ ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور وہ خط جب ڈالا تو دریائے نیل جاری ہو گیا۔ حضرت عمر تو وہ انسان ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں صحابہ کو اس شہر میں داخل نہیں کروں گا، ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا۔ تو بھئی اس طرح کی جو تدابیر ہوتی ہے یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ ہم توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر رکھیں گے۔ یہ اسباب ہے، یہ اسباب ہے، اور اسباب بھی تب کام کرتے ہیں جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے۔ انسان دیکھے دو انتہاؤں کے درمیان چلتا ہے، افراط و تفریط کے ساتھ نہیں چلنا ہم نے، یہ کہ بالکل سب چھوڑ دیا، بھئی چلے بھئی کوئی بات نہیں، یہ تو توکل ہے، اور بالکل کوئی تدبیر اختیار نہیں کی، یہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یا پھر یہ کہ انسان اتنی تدابیر اختیار کر رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے، جو ہوگا بھئی اس دوائی سے ہوگا، اس ماسک سے ہوگا، اس سینیٹائزر سے ہوگا، ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ میں یہ بھی اختیار کروں گا، اور میں اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر کروں گا۔ تو ہمیں تدبیر اختیار کرنی ہے اور ہمیں تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورتحال جیسے آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں ہمارے کتنے بڑے بڑے اکابرین، مشائخ، بزرگ
ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، ہمارے مسلمان بھائی ہم سے جدا ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں سبب کی وجہ سے ہوا، فلاں اسپتال کی وجہ سے ہوا، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے، جو بھی ہے۔ اگر خود کسی کی کوئی غفلت ہے وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ پاک نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں بڑھ سکتی، تو اللہ پاک کی امانت ہے۔ اللہ پاک جتنی زندگی لکھ لیتے ہیں انسان اتنی ہی گزارتا ہے، اس سے زیادہ نہیں گزار سکتا، ایک سیکنڈ زیادہ نہیں گزار سکتا، انسان کچھ بھی کر لے۔ تو دیکھیں نا، کسی کی جب موت ہوتی ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑا جامع کلمہ ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم بے دہانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ کیا مطلب ہے؟ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اپنی جان کے تو خود بھی مالک ہیں، ہم تو امانت ہے اللہ پاک کی نا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ اس کے دو جملوں پر غور فرما لیں۔ اِنَّا لِلَّهِ، شریعت کیسی تعلیم دے رہی ہے کہ بھئی تم جس کی جدائی پر غمزدہ ہو رہے ہو، ہلکان ہو رہے ہو، صدمہ اپنی جگہ، صدمہ انسان کو ضرور ہوتا ہے اور یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اس پر حد سے زیادہ جزع فضع، پریشانی، اللہ پاک سے شکوے شکایتیں، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ انا للہ۔ دیکھیے جس کی امانت ہوتی ہے تو وہ اسی کی امانت ہوتی ہے، وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب کی جانیں کس کی امانت ہے؟ اللہ پاک کی امانت ہے۔ جب اللہ پاک کی امانت ہے تو بھئی ہم تو اپنی جان کے مالک نہیں، اپنے بچوں کی جان کے مالک نہیں، اپنے والدین کے مالک ہم تھوڑی ہے، وہ تو اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ پاک جب چاہے لے لیں۔ اللہ پاک کی چیز تھی، اللہ پاک نے لے لی۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک تو یہ ہو گیا بھائی کہ یہ اللہ پاک کی امانت تھی، تو میں کیوں اس پر اتنا حد سے زیادہ جو ہے پریشان ہو رہا ہوں؟ دوسرا یہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ امانت بھی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو لینا ضرور ہے۔ یہ امانت اللہ پاک نے دنیا میں وقتی طور پر بھیجی ہے، اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک فطری بات ہے، انسان جب رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، آپس میں رشتہ داروں کا تعلق، استاد شاگرد کا تعلق، یہ اور انسان جب رہتا ہے، ایک جانور کو بھی انسان پالتا ہے کتنی انسیت ہو جاتی ہے، ایک پرندے کو انسان پالتا ہے کتنی انسیت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان قربانی کے لیے لاتا ہے، 1-2 مہینے رکھتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ بچے روتے ہیں۔ تو ایک جانور کے ساتھ جب اتنی انسیت انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو صدمہ تو ہونا ہے، اور صدمہ ہوگا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنا، جزع فضع، گریبان پھاڑنا، چیخنا چلانا، اللہ پاک کے فیصلوں پر ناراضگی کے الفاظ کہنا، ناشکری کے الفاظ کہنا، اس پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ پاک کے پاس۔ تو امانت بھی اللہ پاک کی، اللہ پاک نے بتا دیا اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ پاک کے ہیں، اور اللہ پاک کی امانت ہے، اور اللہ پاک وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ پاک اپنے پاس بلائیں گے سب کو۔ تو سب کو بلانا ہے، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کی طبعی عمر الگ ہے، کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال کی عمر میں۔ بیٹا پہلے چلے جاتا ہے، باپ زندہ ہے، پوتا پہلے چلا گیا، دادا زندہ ہے۔ تو آنا ترتیب پہ ہے، جانا ترتیب پہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تو ہم سب اللہ پاک کی امانت ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بہت زیادہ صدمہ تھا مجھے، اور ظاہری بات ہے انسان کو صدمہ ہوتا ہے، پھر اتنے عظیم انسان۔ فرمایا کہ بہت بے چینی اور بے قراری تھی، تو میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط میں نے لکھا اس طرح، اپنی کیفیت لکھی کہ بھئی مجھے قرار نہیں ہے، چین نہیں آ رہا، پریشان ہوں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک سطر لکھی، فرمایا عجیب جملہ لکھا، اور وہ جملہ یہ لکھا کہ صدمہ اپنی جگہ، لیکن غیر اختیاری امور میں اتنی زیادہ بے قراری یہ قابل علاج ہے۔ صدمہ اپنی جگہ، لیکن غیر اختیاری معاملے میں حد سے زیادہ، یعنی اتنی زیادہ بے قراری اور پریشانی، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قابل علاج ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ صدمہ تو ہے، صدمہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے،
یہ ایک فطری بات ہے، انسان کو اپنوں کی جدائیگی کا صدمہ ہوتا ہے، پھر والد بھی ہو، شیخ بھی ہو، استاذ بھی ہو، اتنے عظیم انسان ہو، لیکن معاملہ غیر اختیاری ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنے والد کی موت کو ٹلا دے یا ملک الموت سے مہلت لے لے یا موت کو روک لے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ وقت طے تھا، تو کسی غیر اختیاری معاملے پر حد سے زیادہ پریشانی، پھر یہ قابل علاج معاملہ ہے، اس میں پھر انسان کیا کرے؟ اپنے دل کی اصلاح کرے۔ تو مقصد یہ ہے حضرت کے عرض کرنے کا۔ اب یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں رکھتا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بھئی ہم تو کہتے ہیں نا بھئی آخرت میں ملاقات ہوگی، تو یہ جدائیگی بھی تو مستقل نہیں ہے، یہ تو عارضی جدائیگی ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا سے جانے کے بعد باقی جو رشتہ دار متعلقین سب سے ملاقات ہونی ہے، اور اللہ پاک جنت میں سب کو ایک ساتھ کرے، اکٹھا کرے، ملاقات کرے۔ تو بھئی صاحب ایمان کے لیے تو مایوسی ہے ہی نہیں، پریشانی کس بات کی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر کوئی غیر مسلمان یہ عمل کرے، اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی کیفیت فضا بنانا، وہ الگ بات۔ الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان کسی حالت میں مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم تدبیر بھی ضرور اختیار کریں گے، تدبیر کے ساتھ ہم اللہ پاک کی تقدیر اور فیصلوں پر راضی رہیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی یہ جدائیگی عارضی ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ اللہ پاک کی امانت ہے ہم سب، اور امانت جس کی ہوتی ہے اس کی مرضی ہے، وہ جس وقت چاہے امانت کو واپس لے لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر اگر اس طرح کے جملے کہیں گے یا ہم اس طرح کی کیفیت بنائیں گے تو آیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر ہم خدا نخواستہ اللہ پاک کے فیصلوں پر ناشکری کے کلمات کہیں، ناراضگی والے کلمات کہیں، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے کہ اس سے جانے والا کبھی واپس نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، بلکہ الٹا اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس فیصلوں پر واویلا کریں، غیر شرعی امور کا ارتکاب کریں، ہم اپنی موت کے لیے بھی تیاری کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جانا سب نے ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں خود غفلت میں پڑا ہوا ہوں، دوسرے عمل میں پڑا ہوا ہوں، نافرمانی والے کام کر رہا ہوں، ناشکری والے کلمات کہہ رہا ہوں، اس سے مجھے بھی فائدہ نہیں ہے، دنیا سے جانے والوں کو بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے نقصان ہے، میں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں۔ تو بجائے اس کے جانے والوں کے لیے انسان ایصال ثواب کرے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں، اپنے نوافل میں، ذکر اذکار تسبیحات میں، تلاوت میں، نیک اعمال جو کریں ان کے لیے جو ہے بخش دیں، اور یہ ایک ترتیب اور عادت بنا لیں کہ جتنے ہمارے بھائی والدین ہیں، اعزہ ہے، اقربا ہے، اساتذہ ہیں، مشائخ ہے، عامت المسلمین، اور کوئی مشکل نہیں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے بخش دیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک حضرت کی صحت عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیشہ ہم طلبہ سے فرماتے تھے کہ میری عادت ہے، اب سے نہیں برسوں سے، کہ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے میرے والدین اور میرے عزیز اقربا، میرے تمام اساتذہ، میرے تمام مشائخ، میں نے ہر ایک کی فہرست بنائی ہوئی ہے۔ حضرت عجیب بات فرماتے تھے میں نے لسٹ بنائی ہے، لسٹ، نام، اپنے تمام مشائخ بزرگوں کے نام ہیں، اور فرماتے ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے بزرگوں میں اس لسٹ میں ان کا نام لکھ لیتا ہوں، اضافہ کر لیتا ہوں۔ اور میری عادت ہے، میرے کوئی نماز آج تک اس طرح نہیں گئی کہ میں نے نماز کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا ہو۔ 5 نمازیں دن میں، حضرت کی کتنی عمر ہے، کتنا حضرت نے ایصال ثواب کیا ہوگا، اور کتنے 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ہم نماز پڑھ کے سلام پھیر کے واپسی کے چکر میں یا دعا مانگ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص اگر پڑھ لیا اور اپنے مرحومین کے لیے بخش دیا، ان کو کتنے خزانے مل گئے۔ اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پھر نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انسان کچھ بھی کوشش کر لے، نہ تو دنیا میں واپس آنے کا موقع ملتا ہے، نہ کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اب پیچھے جو رہ گئے
وہ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور جو کریں گے اللہ پاک ان تک پہنچائیں گے۔ اور انسان اپنے مرحومین کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ تو صرف دنیاوی تعلق تو نہیں ہے نا کہ صرف دنیا میں تھا، اب والد چلے گئے تو اب مجھے یاد ہی نہیں آ رہے، والدہ چلی گئی میں نے ایصال ثواب کتنا کیا۔ تو اصل تو اب ان کا یہ حق ہے۔ اب اور تو خدمت ہم کر نہیں سکتے، اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اساتذہ چلے گئے، عزیز اقربا رشتہ دار مشائخ چلے گئے، ان کی خدمت کا ایک ہی طریقہ ہے، یا ان کے حق ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو نیک عمل کرے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کر لے کہ قیامت تک ان کے نام اعمال میں یہ اکاؤنٹ جاری ہو جائے۔ مسجد بنا لی، مسجد کے تعمیر میں حصہ لے لیا، مسجد کے کسی کام میں حصہ لے لیا، مدرسے کے کسی کام میں حصہ لے لیا، یتیم خانے کے کسی معاملے میں، یا اس طرح کے جو فلاحی کام ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ کوئی ایسا کنواں کھدوا دیا، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، مدرسہ بنا لیا، مسجد بنا لی، کوئی ایسا نیک کام کیا اور اس کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے اساتذہ کے نام کر دیا۔ اور جتنا انسان ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ پاک کا عجیب نظام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سورہ اخلاص پڑھا، آپ اگر ایک فرد کو وہ بخشیں گے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، 1000 کو بخشیں گے 1000 کو پورا ملے گا، وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں گے، اللہ پاک سب کو پورا ثواب پہنچائیں گے۔ تو اس میں بھی دیکھیں کتنی ایک یعنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک اس ثواب کو ہر ایک تک پورا پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں، وہ فرماتے رہے کہ بھئی ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم تو جیسے اگر جاتے بھی ہیں تو جو جاننے والے ہیں ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ الگ سے ہم خاص اس کے لیے جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے کہ جن کا کوئی ہے نہیں اور ان کا کوئی آتا نہیں ہے، یا جن کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا، ہم صرف ان کو ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اور اخلاص کی بات ہے۔ آج تو شاید ہم اپنوں کو بھی بھول جاتے ہیں دفنانے کے بعد۔ فرماتے ہیں ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اپنوں کا تو ہے، لیکن قبرستان میں وہ اللہ کا بندہ مسلمان جو دفن ہے لیکن اس کو کوئی نہیں ہے ایصال ثواب پہنچانے والا پیچھے، تو ہم ان کو ایصال ثواب بخشتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تاکہ ان کو بھی حصہ ملے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال میں زیادہ سے زیادہ انسان اعمال کرے، اعمال کے ساتھ جڑ جائے، تدابیر بھی اختیار کرے، اور اللہ پاک کی تقدیر پر بھی راضی رہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو وبائی صورتحال ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، جس بیماری مرض میں مبتلا ہے یا اس وبائی مرض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔